وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ آپ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چلیے اور ان کے لیے دریا میں خشک راستہ بنا لیجئے، پھر نہ آپ کو کسی کے آ پکڑنے کا خطرہ نہ ڈر۔ فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا تعاقب کیا، پھر تو دریا نے ان سب کو جیسا کو چھپا لینا چاہیے تھا چھپا لیا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا اور سیدھا راستہ نہ دکھایا۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قوم کو لے کر راتوں رات نکلنا۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے اس فرمان کو بھی فرعون نے ٹال دیا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کر کے انہیں موسیٰ علیہ السلام کے سپرد کر دے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم فرمایا کہ آپ راتوں رات ان کی بے خبری میں تمام بنی اسرائیل کو چپ چاپ لے کر یہاں سے چلے جائیں، جیسے کہ اس کا تفصیلی بیان قرآن کریم میں اور بہت سی جگہ پر ہوا ہے۔ چنانچہ حسب ارشاد موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر یہاں سے ہجرت کی۔ صبح جب فرعونی جاگے اور سارے شہر میں ایک بنی اسرائیل کو نہ دیکھا، فرعون کو اطلاع دی، وہ مارے غصے کے چکر کھا گیا اور ہر طرف منادی دوڑا دیے کہ لشکر جمع ہو جائیں، اور دانت پیس پیس کر کہنے لگا کہ اس مٹھی بھر جماعت نے ہماری ناک میں دم کر رکھا ہے، آج ان سب کو تہہ تہہ کر دوں گا۔ سورج نکلتے ہی لشکر موجود ہوا، اسی وقت خود سارے لشکر کو لے کر ان کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ بنی اسرائیل دریا کے کنارے پر پہنچے ہی تھے جو فرعونی لشکر انہیں دکھائی دے گیا۔ گھبرا کر اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، لیجئے موسیٰ، اب کیا ہوتا ہے؟ سامنے دریا ہے، پیچھے فرعونی لشکر ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میری مدد پر خود میرے رب اللہ تعالیٰ کافی ہیں، وہ ابھی مجھے راہ دکھا دیں گے۔ اسی وقت وہی ربانی آئی کہ موسیٰ دریا پر اپنی لکڑی ماریے، وہ ہٹ کر آپ کو راستہ دے دے گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہہ کر لکڑی ماری کہ اے دریا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہٹ جا۔ اسی وقت اس کا پانی پتھر کی طرح ادھر ادھر جم گیا اور بیچ میں راستے نمایاں ہو گئے۔ ادھر ادھر پانی مثل بڑے بڑے پہاڑوں کے کھڑا ہو گیا، اور تیز اور خشک ہواؤں کے جھونکوں نے راستوں کو بالکل سوکھی زمین کے راستوں کی طرح کر دیا۔ نہ تو فرعون کی پکڑ کا خوف رہا، نہ دریا میں ڈوب جانے کا خطرہ رہا۔ فرعون اور اس کے لشکر یہ حال دیکھ رہے تھے۔ فرعون نے حکم دیا کہ انہی راستوں سے تم بھی پار جاؤ۔ چنانچہ خود مع تمام لشکر کے انہی راہوں میں اتر پڑا۔ ان کے اترتے ہی پانی کو بہنے کا حکم ہو گیا، اور پلک جھپکنے جتنی دیر میں ہی تمام فرعونی ڈبو دیے گئے۔ دریا کی موجوں نے انہیں چھپا لیا۔ یہاں جو فرمایا کہ انہیں اس چیز نے ڈھانپ لیا جس نے ڈھانپ لیا، یہ اس لیے کہ یہ مشہور و معروف نام لینے کی ضرورت نہیں، یعنی دریا کی موجوں نے۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 53 بھی اسی جیسے مضمون کی ہے، جس میں اللہ نے فرمایا وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ، یعنی قوم لوط کی بستیوں کو بھی اسی نے دے پٹکا تھا، پھر ان پر جو تباہی آئی سو آئی۔ عرب کے اشعار میں بھی ایسی مثالیں موجود ہیں۔ الغرض فرعون نے اپنی قوم کو بہکا دیا اور راہ راست انہیں نہ دکھائی۔ جس طرح دنیا میں انہیں اس نے آگے بڑھ کر دریا میں برباد کیا، اسی طرح آگے ہو کر قیامت کے دن انہیں جہنم میں جا جھونکے گا، جو بدترین جگہ ہے، جس کا ذکر سورہ ہود کی آیت نمبر 98 میں ہے۔ يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ اے بنی اسرائیل، دیکھو ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم سے کوہ طور کی داہنی طرف کا وعدہ کیا اور تم پر منّا و سلویٰ اتارا۔ تم ہماری دی ہوئی پاکیزہ روزی کھاؤ اور اس میں حد سے آگے نہ بڑھو، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہو جائے وہ یقیناً تباہ ہوا۔ ہاں بے شک میں انہیں بخش دینے والا ہوں جو توبہ کریں، ایمان لائیں، نیک عمل کریں اور راہ راست پر بھی رہیں۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔
جس پر اللہ کا غضب اترے وہ تباہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو بڑے بڑے احسان کیے تھے انہیں یاد دلا رہے ہیں۔ ان احسانوں میں سے ایک تو یہ ہے کہ انہیں ان کے دشمنوں سے نجات دی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے دشمنوں کو ان کے دیکھتے ہوئے دریا میں ڈبو دیا، ایک بھی ان میں سے باقی نہ بچا، جیسے اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 50 میں فرمایا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، یعنی ہم نے تمہارے دیکھتے ہوئے اے بنی اسرائیل فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ مدینے کے یہودیوں کو عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس کا سبب دریافت فرمایا۔ انہوں نے جواب دیا کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر کامیاب کیا تھا۔ یہودیوں کا جواب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو ہمیں بنسبت تمہارے موسیٰ سے زیادہ قرب ہے، چنانچہ آپ نے مسلمانوں کو اس دن کے روزے کا حکم دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور کی دائیں جانب کا وعدہ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے اور پیچھے سے بنی اسرائیل نے گوسالہ پرستی شروع کر دی، جس کا بیان ابھی آگے آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح ایک احسان ان پر اللہ نے یہ بھی کیا کہ منہ و سلویٰ کھانے کو دیا۔ اس کا پورا بیان سورہ بقرہ وغیرہ کی تفسیر میں گزر چکا ہے۔ من ایک میٹھی چیز تھی جو ان کے لیے آسمان سے اترتی تھی، اور سلویٰ ایک قسم کے پرند تھے جو بحکم باری تعالیٰ ان کے سامنے آ جاتے تھے۔ یہ بقدر ایک دن کی خوراک کے انہیں لے لیتے تھے۔ ہماری دی ہوئی روزی کھاؤ، اس میں حد سے نہ گزر جاؤ، حرام چیز یا حرام ذریعے سے اسے طلب نہ کرو، ورنہ میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب اترے یقین مانو کہ وہ بدبخت ہو گیا۔ شفیع ابن مانع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم میں ایک اونچی جگہ بنی ہوئی ہے جہاں سے کافر کو جہنم میں گرایا جاتا ہے تو زنجیروں کی جگہ تک 40 سال میں پہنچتا ہے۔ یہی مطلب اس آیت کا ہے کہ وہ گڑھے میں گر پڑا۔ ہاں، جو بھی اپنے گناہوں سے میرے سامنے توبہ کرے میں اس کی توبہ قبول فرماتا ہوں۔ دیکھو بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، ان کی توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی بخش دیا۔ غرض جس کفر و شرک، گناہ و معصیت پر کوئی ہو، پھر وہ اسے بخوف باری تعالیٰ چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ ہاں، دل میں ایمان ہو اور اعمال صالحہ بھی کرتا ہو، اور ہو بھی راہ راست پر، شکی نہ ہو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم کی روش پر ہو، اس میں ثواب جانتا ہو۔ یہاں پر ثم کا لفظ خبر کی خبر پر ترتیب کرنے کے لیے آیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بلد کی آیت نمبر 17 میں فرمایا ثم كان من الذين آمنوا